جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد سعید خان صدوزئی اور آپ میرا یوٹیوب چینل اسلام آباد نیوز اردو دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ بیرسٹر سلمان صفدر صاحب ہیں، خان صاحب کے وکیل، اور آج ATC کورٹ میں ادھر آئے ہوئے ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کس سلسلے میں آئے تھے اور خان صاحب کی کیا سچویشن۔ جی سر۔ دیکھیے، میں عمران خان صاحب کے حوالے سے تو ہمیشہ بات کرتا ہوں۔ صدوزئی صاحب، آج سب سے زیادہ تو میں آپ کی تعریف کرنا چاہوں گا۔ تھینک یو سر۔ میں تقریباً 1.5 سال سے اسلام آباد خان صاحب کے مقدموں میں آ رہا ہوں۔ جب آتا ہوں، یو آر آلویز دا فرسٹ پرسن ٹو ریسیو۔ کام بھی کرتے ہیں، پروفیشنل بھی ہیں، رسپانسبل بھی ہیں، ایفیشینٹ بھی ہیں۔ سو آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں بھی ہیں اور بہت اپریسیشن بھی ہے۔ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو کہ آپ نے بہت زبردست سپورٹ ہمیشہ اسلام آباد ILF چیپٹر سے ہمیشہ اپنی جو آپ نے انکنڈیشنل سپورٹ ہمیشہ دیے اور کبھی کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھی، اور انکنڈیشنل آپ کی سروسز ہیں۔ میں ان کو اپریشیٹ تھینک یو سر۔ آج عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ہیئرنگس تھیں، عمران خان صاحب کی آج 6 بیلیں لگی ہوئی تھی۔ افضل مجوکا صاحب کے پاس یہ پری ریسٹ بیلیں ہیں، اور بشرا بی بی کی 1 ضمانت، عبوری ضمانت۔ یہ تمام کی تمام ہماری لیگل ٹیم آج دن تک پری ریسٹ بیل انٹیکٹ رکھنے میں کامیاب ہے، مگر اب ہم ان پری ریسٹ اپلیکیشنس کو ڈسپوز آف کرنے جا رہے ہیں اور اس میں بھی انشاءاللہ ریلیف لیں گے۔ جج صاحب کو ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے بائیفرکیٹ کر کے جو نیکسٹ ویک کے لیے خان صاحب کی اور بشرا بی بی کی بیلیں عبوری ضمانت کی جا چکی ہیں۔ یہ وہی بیلیں جو 1 سال سے خان صاحب خود پیش ہوا کرتے ہیں۔ جی جی۔ ساتھ ہی ساتھ میں آج بشرا عمران کی فیملی کی جانب سے، ان کی بیٹیوں اور داماد کی جانب سے ہم نے درخواست ایک فائل کی ہے کہ ان کو 2.5 ہفتے ہو گئے ان کی ملاقات ان کی والدہ سے نہیں ہو سکی، اور ایک کمپلیٹ شٹ ڈاؤن کیا ہوا ہے سسٹم۔ جج صاحب نے ابھی بھی فرمایا کہ آج پھر ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوئی ہے، جو خطرہ لاحق ہے اڈیالہ جیل کے ارد گرد۔ مجھے نہیں پتا وہ خطرہ کیا ہے، بہرحال وہ بتایا جا رہا ہے کاغذوں میں تو وہ ہے خطرہ۔ تو وہ خطرے کی وجہ سے تمام پیشیاں بھی، ملاقاتیں بھی، بلکہ خاص قیدی بھی اور عام قیدی بھی سارے ہی سفر کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کسی کی بھی ملاقات جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ آئینی ترامیم ہو چکی ہیں کل، وہ آپ کو معلوم ہے۔ سو اس کے بعد کا جو حالات ہیں اور کیا ہاؤ تھنگز انفولڈ، خان صاحب کی ہیئرنگز کیسے چلتی ہیں آنے والے دنوں میں، یہ دیکھنا باقی ہے۔ سو فی الحال کل کے لیے 2 بہت بڑی ہیئرنگز ہیں کل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مسٹر جسٹس میاں گول حسن صاحب کے پاس بشرا بی بی کی آخری ضمانت، جس کے بعد ان کی رہائی یقینی ہے، آخری ضمانت بشرا عمران کی توشہ خانہ 2 میں مسٹر جسٹس میاں گول حسن صاحب کے پاس کل صبح لگی ہوئی ہے۔ اس کے فوراً بعد 11 بجے یہاں پر، جس کو آپ لیڈ کریں گے، اور صبح 9 بجے سے 11 بجے بھی آپ ہی رکھوائیں گے، اس کا ٹائم ایڈجسٹ کروائیں گے انشاءاللہ۔ حسنات ذوالقرنین صاحب کے پاس 11 بجے ہم علیمہ آپا اور عظمیٰ آپا، جن کو بیجا پوری فیملی کو ہی زیر حراست رکھا ہوا ہے، ان کی ضمانت بعد از گرفتاری دہشت گردی کے الزام میں ہم اس پر بھی کل کورٹ کو انشاءاللہ اسسٹ کر کے، آج آپ نے دیکھا کہ جج صاحبان سارے چھٹی پر ہیں، کوئی موجود نہیں ہے، ان کا حالم ہے عدالت میں، مگر ہم عدالت کا ذرا ٹیمپریچر لینے آئے تھے۔ تو امید کرتے ہیں کہ کل کا دن ایک بہتر دن ہوگا۔ 2 ہیئرنگز ہیں ہماری کل کی، 2 آج کی تھیں، وہ ایڈجرن ہو گئی ہیں، اور 2 کل کی بہت بڑی ہیئرنگز ہیں انشاءاللہ۔ سلمان بھائی، آپ خان صاحب سے ملتے رہتے ہیں، آپ کی اکثر ملاقات ہوتی رہتی، کسی اور کی ہو نہ ہو۔ خان صاحب کا آپ نے حوصلہ جذبہ کیا پایا؟ خان صاحب کے 2-3 سال کیا پایا؟ دیکھیں جی، کوئی بھی بندہ ہو، قید تنہائی میں ہو، جیل میں، جیل تو جیل ہوتی ہے، کیا آپ نے پایا جی؟ میں نے اپنی 1.5 سال کی، دیکھیں میری جتنی بھی ایسوسیشن ہے پروفیشنل ہے، پولیٹیکل نہیں ہے، مگر ایک آبزرویشن ہوتی ہے۔ میں نے اس 1.5 سال کے عرصے میں، اور جتنا عرصہ ان کا تقریباً 450 دن تقریباً اب کاؤنٹ کریں تو ہو جاتے ہیں ان کی کنفائنمنٹ کو، میں نے ان کو کسی دن بھی کمزور، ویک، ٹوٹتا ہوا میں نے ان کو نہیں پایا۔ بڑے اسٹرانگ رہے، اور جو شخص میرا خیال ہے مہینہ 1.5 گزار لے وہ، اور جو 300 دن گزار لے وہ 1300 دن بھی گزار لیتا ہے۔ سو میرا خیال ہے کہ ان کو قید اور جیل ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور ان کو جو کھانے پینے کے لیے یا جو سہولتیں میسر ہیں، ان کو کوئی سہولتیں میسر نہیں۔ 2 ڈمبلز دیے ہوئے، اور ایک بیڈ ہے، ایک چھوٹا سا کمرہ ہے۔ وہ فیسلٹیز نہیں ہے جو ایک پرائم منسٹر، فارمر پرائم منسٹر کو دی جاتی ہے۔ سو اس میں انہوں نے تقریباً 1.5 سال تو انہوں نے گزار لیا، تو میرا خیال ہے جہاں 1.5 سال گزر گیا، وہاں باقی ٹائم بھی ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا، وہ کر لیں گے۔ صفدر بھائی، یہ تھا کہ یہ پچھلے دنوں 3 اکتوبر سے لے کر
तकरीबन 2 दिन कबल तक खान साहब के तरह तरह की अफवाहें चलती रही कि उन पर तशद्दुद हुआ, टार्चर किया गया, उनको खाना नहीं सही तरह, लाइट्स बंद, इसमें क्या हकीकत थी? देखिए, ये तो पीटीआई की पॉलिटिकल विंग उनसे मिल के आया है। मेरा ख्याल है जो उनकी इन्फॉर्मेशन है और जो बात न्यूज़ लाए हैं वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी, मगर जहाँ तक लीगल टीम का ताल्लुक है, हमें उनसे कोई मुलाकात काफ़ी अरसे से हमारी नहीं हुई है। तकरीबन 2-2.5 हफ्ते हो गए हैं। ये अब कल या परसों अगर कोई पेशियाँ होती हैं तो इस पर देखा जाएगा कि इंशाल्लाह क्या है। सलमान भाई, ये तरमीम तो हो चुकी हैं, ऐनी समझें या गैर ऐनी समझें, तरमीम हो चुकी हैं। इसमें जो अदलिया का किरदार रहा है, अब तो सारे का सारे इख्तियारात जो हैं वो अदलिया से वापस ले गए हैं और हुकूमत के पास चले गए हैं। क्या आप समझते हैं कि जो अदलिया है इसकी आज़ादी ख़त्म हो गई, यरगमाल हो गई है? ये देखिए, ये आइनी तरामीम मेरी नज़र में तो बड़ी अनफॉर्चुनेट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल और अननेसेसरी चेंजेस हैं। मंसूर अली शाह साहब इज़ अ ग्रेट जज और हम सब यही चाहते हैं कि वही इस वक्त आइनी पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मंसूर अली शाह साहब को ही होना चाहिए। उनके अलावा और कोई भी जज इस वक्त सीनियरिटी प्रिंसिपल देख लें, प्रॉपर्टी डिमांड भी यही करती है। बाकी जो तरमीम हुई हैं वो आपको मालूम ही है कि उनको किस लिए वो चेंजेस लाई गई हैं, मगर मैं ये समझता हूँ कि मंसूर अली शाह साहब का अपने अदरवाइज़ आने वाले वक्त के लिए जजेस बहुत मायूस हो जाएंगे। सारी ये जो सारा प्रोसेस अडॉप्ट किया गया है, मेरा ख्याल है कोई शख्स जज बनने के लिए तैयार नहीं होगा। सलमान भाई, ये अता बंदियाल साहब जब हुए थे, जब रजीम चेंज हुआ था, रात को 12 बजे अदालतें खुली थी, तो उस वक्त जब रिटायरमेंट के बाद वो भी काम जिन्होंने करवाया वो भी पब्लिक जानती है। खान ने भी बताया, तो खान साहब ने शऊर पब्लिक को दे दिया है, पब्लिक को पता है डिजिटल मीडिया का दौर है, तो आज उनका नाम कोई नहीं लेता। काजी साहब अपना अरसा गुजार गए, अब इनका भी नाम कोई नहीं लेगा। आप जो अगले आ रहे हैं, इसमें उन्होंने जो कमेटी ये तरमीम, उसके ज़रिए इन्होंने 8 MNAs होंगे, 4 सीनेटर्स होंगे, कुछ लोग और होंगे, वो तक कर रही हैं, और बेंच का ये सारा सिस्टम करेंगे। तो आप क्या ये समझते हैं कि जो अदलिया के जितने जजेस हैं इनकी क्या सिचुएशन होगी? देखिए, आने वाले दिन में काफ़ी क्लैरिटी आएगी इसके ऊपर। आने वाले दिन में बहुत चीज़ें आपके सामने आएंगी। मेरा ख्याल है ये इतना स्मूथली काम नहीं होगा। मैं इसमें कुछ रिएक्शन एंटिसिपेट कर रहा हूँ, वो आपको एक आध दिन में इंशाल्लाह मिल जाएगा। सर, आखिरी सवाल जी, ये जो सियासी लोग हैं, जितनी भी जमातें, नून लीग है, PTI है, दूसरा हैं ये पीपल्स पार्टी वाले, JUI वाले, ये सारे का सारा सिस्टम, ये तो सारी पब्लिक को पता है कि जो जिस तरह इन्होंने ये तरमीम करवाई हैं, अगवा करके पैसे दे के इतने रेट लगा के, क्या आप समझते हैं कि ये जो इन्होंने गड़ा खोदा है